آج کی اس ویڈیو میں آپ سماعت فرمائیں گے تختی نمبر 12 مشق قواعد وقف۔ اس سے پہلے آپ مد عوض، مد سکون، مد لین و وقف الابدال کو پڑھ چکے ہیں۔ آج یہ مکمل تختی پڑھیں گے۔ اس کے اندر حضرت نے بہت نکاتی گفتگو کی ہے جو بہت ہی ضروری ہے قرآن پاک کے اندر وقف کو سمجھنے کے لیے، تو بغور سماعت فرمائیں حضرت کی زبانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اگلی تختی نمبر 12 مشق قواعد وقف۔ اس تختی میں یہاں 4 قواعد لکھے ہیں اور بچوں کو وقف کے ساتھ پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے، بچہ وقف صحیح نہیں کر پاتا، اس لیے بچوں کو یہ بات خوب سمجھا دیں، ذہن نشی کرا دیں کہ وقف کلمے کے آخری حرف پر ہوتا ہے، بیچ کلمے پر وقف نہیں ہوتا، نہ ابتدا ہوتی۔ بچوں کو یہ بات تختی شروع کرانے سے پہلے سمجھائیں کہ کلمے کا آخری حرف متحرک ہو تو اس کو ساکن کر دیا جائے اور سانس توڑ دیا جائے۔ کلمے کے آخری حرف پر 2 زبر ہوں، تنوین ہو تو اس کو الف سے بدل دیا جاتا ہے، الف سے بدل دیا جائے اور سانس توڑ دیا جائے۔ کلمے کا آخری حرف بولتا ہو تو اس کو وقف کرتے ہوئے ہاں سے بدل دیا جائے۔ بعض لوگ حرکتوں کو باقی رکھ کر وقف کر دیتے ہیں، سانس توڑ دیتے ہیں، اور تنوین کو باقی رکھ کر سانس توڑ دیتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، بچوں کو ابھی سے ہی اس کی مشق کرائیں۔ اور یہ تختی پہلے وقف کے ساتھ پڑھانے کے بجائے بغیر وقف کے پڑھائی جائے۔ بغیر وقف کے پڑھنا تو آسان ہے چونکہ سب پہلے پڑھ کر کے آ رہے ہیں، اور بغیر وقف کے وہ سب قواعد ہیں جو پہلے پڑھ چکے ہیں، تو اس سے بچے کو وقف کا سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ یہ بہت مختصر سا وقت لگے گا، 1-2 سبق میں یہ تختی بغیر وقف کے پڑھا دی جائے، اس کے بعد پھر یہ وقف کے قواعد پڑھا جائے اور پھر ان کا جواب سکھایا جائے۔ تختی شروع کرائیں۔ عین الف مد زبر ع، حمزہ زیر ای، عائی، لام 2 زبر لن، عائلن، آگے آیت عائلہ۔ اب یہ لن سے لا ہو گیا تو مد عوض بچوں کو بتا دیں کہ یہاں بدلنے کو عوض کہتے ہیں، مد عوض کہتے ہیں۔ کیا فائدہ ہوا مد عوض؟ کیوں؟ اس لیے کہ 2 زبر والی تنوین وقف کی وجہ سے الف سے بدل رہی ہے، اس لیے کہ 2 زبر والی تنوین وقف کی وجہ سے الف سے بدل رہی ہے۔ اور یہ بھی پوچھیں اور کیا فائدہ ہوا، تو چونکہ پہلے بچے نے پڑھ لیا ہے مد متصل، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد اسی کلمہ میں حمزہ آیا ہوا ہے۔ قاف دال زبر قد، حا 2 زبر حن، قد حن، آگے آیت قد حا، قد میں قلقلہ، حا میں مد عوض، اس لیے کہ 2 زبر والی تنوین وقف کی وجہ سے الف سے بدل رہی ہے۔ ہر قاعدے کا یہی جواب ہوگا۔ پچھلے قواعد جو بچہ پڑھ کر کے آیا ہے وہ بھی پوچھتے جائیں، اور جو نئے قاعدے شروع ہوئے ہیں یہ بھی پوچھتے جائیں۔ لام غین زبر لو، واو 2 زبر ون، لو ون، آگے آیت لو وا۔ جیسے لو وا میں آواز کو پھیلانے سے اور قلقلے سے بچائیں، لو وا یہ نہ ہو جائے لو وا، یہ نہیں، آواز بند کریے، لو وا۔ میم الف زبر ما، لام 2 زبر لن، مالن، آگے آیت مالا، ما میں حرف مدہ، لا میں مد عوض۔ جواب پوچھ لیں۔ تا پیش سو، با واو پیش بو، تو را 2 زبر غن، غورن، آگے آیت
ثبورا، را پیش رو، واو یا زبر وی، روی، دال دو زبر دن، رویدن، آگے آیت رویدا، یا زبر یا، سین یا زیر سی، یسی، را دو زبر رن، یسیرن، آگے آیت یسیرا۔ حرف مدہ اور مد عوض کی مقداروں میں برابری ہونی چاہیے۔ بعض بچے حرف مدہ کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں اور بعض بچے مد عوض کو زیادہ کھینچ دیتے ہیں۔ کیسے کھینچتے ہیں؟ یسیرا، بعض کھینچ دیتے ہیں یسیرا، یہ دونوں بات غلط ہو گئی۔ ایک جگہ را کی مقدار زیادہ ہو گئی، ایک جگہ سی یا مدہ کی مقدار زیادہ ہو گئی، اس لیے اس کا خیال رکھیں کہ بچے مقداروں میں برابری کریں، مساوات ہونی چاہیے۔ یسیرا، یا زبر قوی، را دو زبر رن، قیرن، آگے آیت قیرا، صاد با پیش صب، حا دو زبر حن، صبحن، آگے آیت صبحا، تا پیش تو، را الف زبر را، ترا، با دو زبر بن، ترابن، آگے آیت ترابا۔ یہاں بچے یہ غلطی اور کرتے ہیں کہ جو پہلا حرف ہوتا ہے کلمے کا پہلا حرف، اس کی حرکت کو دبا دیتے ہیں، ناقصہ کرتے ہیں، جیسے ترابا، ترا، یہ ترا کو اتنی جلدی بول دیا کہ تا کا پیش صحیح نہیں ادا ہوا۔ ایسے ہی حسابا، نہیں، حرکت پورا حق ادا کرائیے، ترابا، حسابا، حازیر حی، سین الف زبر سا، حسا، با دو زبر بن، حسابن، آگے آیت حسابا، سین پیش سو، با الف زبر با، صوبا، تا دو زبر تن، صوباتن، آگے آیت صوباتا۔ یہ مد عوض کی مثالیں ختم ہو گئی۔ اب ہم اگلا قاعدہ شروع کرتے ہیں مد سکون عادی وقفے کا، اس کی مثالیں شروع کرتے ہیں۔ عین زبر ع، ذال الف زبر ذا، عذا، با دو پیش بن، عذابن، آگے آیت عذاب۔ یہاں مقدار بڑھائیں گے، بچوں سے مد کی مقدار، مد سکون عارضی وقفے کی مقدار بڑھوائیں۔ اور یہاں ایک قاعدہ اور سمجھا دیں کہ عذاب میں پہلے قاعدہ پوچھیں کیا قاعدہ ہوا؟ مد سکون عارضی وقفی، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے۔ بچے سے یہ بات پوچھیں وہ حرف کون سا ہے جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، یہ بات سمجھائیں بچوں کو، ان کو استحضار کرا دیں۔ وہ حرف با ہے، با میں اب ایک نیا قاعدہ ہوگا قلقلہ کا، اس لیے کہ با قلقلہ کا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے۔ دو حالتوں میں قلقلہ ہوتا ہے، یہ پہلے قلقلہ کی تختیمی بات بتائی گئی تھی۔ پہلی مرتبہ تو یہ پہلا طریقہ تو اس وقت ہوگا کہ جب 5 حرفوں میں سے خود ساکن ہو، کوئی حرف ساکن ہو، یا بذات خود ساکن تو نہ ہو لیکن وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہے ہوں، جیسے عذاب کی بات، سین زبر سا، لام کھڑا زبر لا، سلا، میم دو پیش من، سلام، آگے آیت سلام۔ مد سکون عارضی وقفی، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے۔ ہو سکتا ہے بچہ سلام میں حرف مدہ نہ سمجھ سکے کہ حرف مدہ کیا ہے، کیونکہ اس کے سامنے تو کھڑا زبر لگا ہوا ہے۔ تو بچوں کو یہ بات سمجھائیں کہ کھڑا زبر الف ہی کا کام کرتا ہے،
کھڑا زبر الف ہی ہوتا ہے تو یہاں حرف مدہ ہی بولیں گے. طا زبر طا، عین الف زبر عا، طاعا، میم دو زیر من، طعام، آگے آیت طعام. مد سکون عارضی وقفی، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے. یہاں بھی بچے سے بات پوچھ لی جائے کہ طعام میں کتنے حرف ہیں؟ 4 حرف ہیں. کون کون سے؟ قا متحرک مفتوح، عین متحرک مفتوح، الف مدہ، میم منون مکسور، موقوف. یہاں موقوف کا قاعدہ سمجھائیں کہ جس حرف کے اوپر وقف کیا جائے اس کو موقوف بولتے ہیں. تو میم کے اوپر وقف کیا جا رہا ہے تو اس لیے میم کو بولیں گے میم منون مکسور موقوف. اب بچے کے اندر ایک اور بات پیدا کریں، استحضار کرائیں کہ طعام میں مد عوض کیسے بنے گا. اب یہاں زیر کے زبر بنوائے جائیں. طا زبر طا، عین الف زبر عا، طاعا، میم دو زبر من، طعامن، آگے آیت طعاما. جگہ جگہ اس میں تبدیلی کرائیں. مد عوض کا مد سکون، مد سکون کا مد عوض. میم پیش مو، طا الف زبر طا، مطاع، عین دو زیر عین، مطاع، آگے آیت مطاع. عین کا خاص خیال رکھیں. بعض بچے پہلے ہی عین ادا کرتے ہیں، بعض سے عین ادا ہی نہیں ہوتا اور قلقلہ بھی نہ ہو. مطاع. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زیر لن، رسول، آگے آیت رسول. مد سکون عارضی وقفی، اس لیے کہ حرف مدہ کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے. یہاں بچے سے بہت ساری باتیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ رسول میں حرف مدہ کیا ہے، کون سا حرف ہے؟ بچہ بتائے واو. واو ساکن مدہ کیوں بنا؟ اس لیے کہ پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے پچھلی بار. اچھا اس کا مد عوض بنائیے. را زبر را، سین واو پیش سو، رسو، لام دو زبر لن، رسولن، آگے آیت رسولا. رسول میں کتنے حرف ہیں؟ را متحرک مفتوح، سین متحرک مضموم، واو ساکن، لام منون مکسور موقوف، شین پیش شو، ہا واو پیش ہو، شوہو، دال دو پیش دن، شہودن، آگے آیت شہود. دال میں کیا پیدا ہوا؟ قلقلہ، اس لیے کہ دال قلقلہ کا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے. قاف پیش قو، عین واو پیش رو، دال دو پیش دن، دن، آگے آیت عود. واو پیش وو، جیم واو پیش جو، وجو، ہا دو پیش ہن، وجوہن، آگے آیت وجوہ. حمزہ زبر آ، فا یا زیر ای، اسی، میم دو زیر من، اثیمن، آگے آیت اثیم. حمزہ زبر آ، لام یا زیر لی، علی، میم دو زیر من، علیمن، آگے آیت علیم. اسی طریقے سے مد سکون عارضی وقف کی بہت ساری مثالیں بچوں کو بتائیں اور قواعد کا جواب یاد کرائیں. آگے تفتیش شروع کرتے ہیں لین کی، مد لین عارضی وقفی کی. خا واو زبر خو، فا دو زیر فن، خوفن، آگے آیت خوف. مد لین عارضی وقفی، اس لیے کہ حرف لین کے بعد والا حرف
وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے۔ حرف لین کیا ہے؟ واو۔ وہ حرف کون سا جو وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے؟ فا۔ یہاں بھی مد عوض بنوا کے دیکھ لیں ایک مرتبہ، خا واو زبر خو، فا دو زبر فن، خوفن، آگے آیت خوفا۔ اس سے بچے کا ذہن کھلتا ہے اور بچے کی استعداد بڑھتی ہے اس طرح کی باتیں پوچھنے سے۔ اور پیش کو، را یا زبر روئی، روئی، شین دو زیر شین، رویشین، آگے آیت رویش، واو زبر وا، شین زبر شا، وشا، فا زبر فا، وشافا، تا یا زبر تی، وشافتئی، نون زیر نی، وشافتینی، آگے آیت وشافتین، لام واو زبر لو، حا دو زیر حین، لوحین، آگے آیت لوح، یاسین پیش یس، قاف واو زبر قو، یس قو، نون زبرنا، یس قونا، آگے آیت یس قون، میم را پیش مر، جیم واو زبر جو، مر جو، نون زبرنا، مر جونا، آگے آیت مر جون۔ مرجعون میں کیا قاعدہ ہوا؟ مد لین عارضی وقفی، کیوں؟ اس لیے کہ حرف لین کے بعد والا حرف وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے۔ اور کیا قاعدہ ہوا؟ حرف ساکن، کیوں؟ اس لیے کہ را کے اوپر سکون آیا ہوا ہے۔ منہ کی را کیسے پڑھی جائے گی؟ پر، اس لیے کہ را ساکن سے پہلے پیش والا حرف آیا ہوا ہے۔ یہ مد لین عارضی وقف کی یہ مثالیں اور مثالیں بچوں کو بتائیں، سمجھائیں۔ آگے وقف بالابدال کا قاعدہ، سا زبر فا، میم کھڑا زبر ما، سما، نون زیر نی، سمانی، یا زبر یا، سمانیہ، تا زبر تا، سمانیتا، آگے آیت سمانیہ۔ کیا قاعدہ ہوا؟ وقف بالابدال، اس لیے کہ گول تا وقف کی وجہ سے ہائے ساکنہ سے بدل رہی ہے۔ غین الف زبر غا، شین زیر شی، غاشی، یا زبر یا، غاشیہ، تا زیر تی، غاشیتی، آگے آیت غاشیہ۔ کیا قاعدہ ہوا؟ وقف بالابدال، کیوں؟ اس لیے کہ بولتا وقف کی وجہ سے ہائے ساکنہ سے بدل رہی ہے۔ بچوں کو اس جواب کے علاوہ اپنے طور سے اپنی زبان میں، بچے کی زبان میں بھی سمجھا دیں کہ جب اس طرح کی تا ہوتی ہے، بولتا ہوتی ہے، وہاں وقف کریں، وہاں ٹھہریں، سانس توڑیں، تو اس کو ہاں سے بدلیں گے۔ وقف میں بچے ہاں خاص طور سے نکالیں۔ بہت سی مرتبہ ہوتا ہے کہ ہاں حذف ہو جاتی ہے۔ حمزہ کھڑا زبر آ، خا زیر خوئی، آخی، را زبر را، آخرہ، تا پیش تو، آخرتو، آگے آیت آخرہ، حا الف زبر حا، میم زیر می، حامی، یا زبر یا، حامیہ، تا دو زبر تن، حامیتن، آگے آیت حامیہ، حمزہ کھڑا زبر آ، نون زیر نی، آنی، یا زبر یا، آنیہ، تا دو زیر تن، آنیتن، آگے آیت آنیہ، میم با زبر مب، سا واو پیش سو، مب سو، سا زبر تا، مب سو سا، تا دو پیش تن، مب سو ستن، آگے آیت مب سو سا۔ کیا قاعدہ ہوا؟ وقف بالابدال، کیوں؟ اس لیے کہ گولتا وقف کی وجہ سے ہائے ساکنہ سے بدل رہی ہے۔
پوچھیں اور کیا فائدہ ہوا؟ حرف مدہ اس لیے کہ پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے. اور کیا فائدہ ہوا؟ قلقلہ اس لیے کہ با ساکن قلقلہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے. اس کو اجرا کہتے ہیں. بچوں کو کہیے کہ اس کلمے کی اجرا کرائیے تو بچہ اجرا کرائے. میم متحرک مفتوح، با ساکن فا متحرک مضموم، واو ساکن فا متحرک مفتوح. اور یہاں ہا موقوفہ اور پھر قاعدے بھی مب میں قلقلہ اس لیے کہ با ساکن قلقلہ کے حرفوں میں سے آیا ہوا ہے. سو میں حرف مدہ اس لیے کہ پیش والا حرف واو ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے. فہمیں وقف بالابدال اس لیے کہ گوٹا وقف کی وجہ سے ہائے ساکنہ سے بدل رہی ہے. بچہ بہت تیزی کے ساتھ میں اجرا کرائے. میم واو زبر مو، حمزہ الٹا پیش او، موقو، دال زبردہ موقودہ، تا پیش تو موقودتو، آگے آیت موقودہ. بچے کے اس کلمہ کے اجرا کرائیے. میم متحرک مفتوح، واو ساکن حمزہ مضموم معکوس، دال متحرک مفتوح، تا موقوفہ، ہا موقوفہ کہلائیے. لین اس لیے کہ زبر والا حرف واو ساکن کے ساتھ ملا ہوا ہے. او مد صلہ اس لیے کہ حمزہ کے اوپر الٹا پیش آیا ہوا ہے. دہ وقف بالابدال اس لیے کہ گولتا وقف کی وجہ سے ہائے ساکنہ سے بدل رہی ہے. بچوں کو یہ تختی بہت مشکل معلوم ہوتی ہے کیونکہ وہ بدلتے ہیں تو بدلنے کے بعد بات جلدی سمجھ میں نہیں آتی. اس سے استاد کو غصہ نہیں ہونا چاہیے، نا امید اور مایوس نہیں ہونا چاہیے، بلکہ بچے کو پیار محبت سے اس کے ذہن میں دل و دماغ میں بات بٹھانی چاہیے، ڈالنی چاہیے، پوری کوشش کرنی چاہیے. جب یہ تختی مکمل ہو جائے تو اس کو پھر ایک بار ناظرہ یاد کرانے کا سبق دیجیے کہ اس کو مکمل یاد کر کے لائیے. اس کے بعد پھر رواں سے یاد کرا کر کے منگائیے. پھر حفظ سنیے اور بار بار سنتے رہیے. یہ حفظ سننے کے بعد پھر بچہ ناظرہ پڑھے. حفظ پڑھانے سے فائدہ ہوگا کہ بچہ ناظرہ پڑھے، حفظ کرے تو ہر کلمے کا قاعدہ، ہر کلمے کی حرکات اس کے ذہن میں بیٹھتی چلی جاتی ہیں. تمام حضرات اساتذہ کرام کو قوم کے بچوں کو قوم کی امانت سمجھ کر کے اور اپنے بچوں کی طرح سے فکر کے ساتھ پڑھانا چاہیے. اللہ پاک ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ قوم کے بچوں کو قرآن پاک صحیح پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے. هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا